کہ جنیوا کنونشن کس شے کا نام ہے اور سفارتی استثناء کس کو کہتے ہیں۔ یعنی بحیثیت مجموعی میں اس پر بات نہیں کر رہا، صرف اشارے ایک دو کرنا چاہتا ہوں۔ سفارتی استثناء کے حوالے سے بھی کچھ تو ہوتے ہیں سفارتکار، یعنی امریکہ کا جو سفارت خانہ اسلام آباد میں ہے اس کے لوگ جو ہیں وہ تو ہیں سفارتکار، لیکن لاہور میں جو ان کا قونصل خانہ ہے یا کراچی میں جو ان کا قونصل خانہ ہے وہ سفارتکار نہیں ہے، وہ کونسلر ہیں، کونسلر کہلاتے ہیں جنیوا کنونشن کے تحت۔ وہ جو انڈیمنٹی یا استثناء اسلام آباد کے لوگوں کو حاصل ہے وہ لاہور کے، کراچی کے یا جہاں جہاں ان کا قونصل خانہ اس کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ استثناء کے حوالے سے بھی یہ بات واضح ہے کہ جو قونصلر جہاں پر ہوگا وہ اس ملک کے اور اس سرزمین کے قانون کا پابند ہوگا، قانون سے ماورا نہیں ہوگا۔ اس کو یہ آزادی نہیں ہے کہ جتنے لوگوں کو چاہے قتل کر دے، اس کے اوپر بھی پابندیاں ہیں کہ وہ اسلحہ لے کر نہیں چلے گا، اس کے اوپر بھی پابندیاں ہیں کہ وہ اپنی موومنٹ سے، اپنے تحرک سے، سرگرمی سے پہلے سے مطلع رکھے گا کہ کہاں جا رہا ہے۔ جس شخص کے پاس، ریمنڈ ڈیوس کے پاس وہ اسلحہ دریافت ہوا ہے کہ جو بینڈ اسلحہ ہے، جو ان لائسنسڈ اسلحہ ہے، جس کے پاس موبائلز کئی ملے ہیں، جس کے پاس بہت سارے اور چیزیں ایسے آلات ملے ہیں، حد یہ ہے کہ نسوار کی پڑیاں بھی ملی ہیں اس کے پاس، جو خود تو وہ نہیں استعمال کرتا تھا، کس کے لیے وہ لے کر جا رہا تھا۔ اس لیے یہ بات طے شدہ ہے کہ جو کونسلر ہو، یہ تو کونسلر کی تعریف میں زیادہ سے زیادہ آتا ہے، سفارتکار نہیں ہے، جو کونسلر بھی ہو اس کو بھی کسی قواعد و ضوابط کا پابند ہونا ہوتا ہے، رولز آف دی گیم کو آبزرو کرنا ہوتا ہے، اور کھلے بندوں، پھر وہ دو آدمیوں کو شہید بھی کر دے اور تیسری الٹی سمت سے آنے والی گاڑی کے ذریعے شہید ہو جائے، کھلی چھٹی تو نہیں ملی ہوئی ہے۔ اس لیے یہ موضوع اب بھی بہت طویل ہے، اس میں بہت ساری جزیات و تفصیلات ہیں، اس کے نتیجے میں 1% بھی استثناء اس کو حاصل نہیں ہے، اور استثناء کی جو بھی تعریف کی جائے وہ قتل و غارت گری پر منتج نہیں ہوتی کہ آدمی کو یہ استثناء حاصل ہو جائے کہ جتنے لوگوں کو چاہے تہ تیغ کرے، جتنے لوگوں کو چاہے قتل و غارت گری کے حوالے کرے۔ لیکن امریکہ کا صدر اگر اپنے شہری کی اس طرح وکالت کرتا ہے کہ اس کو سفارتی استثناء حاصل ہے، تو امریکیوں کے لیے بھی ڈوب مرنے کا مقام، کہ ان کا صدر اتنی غلط بات کہہ رہا ہے، جنیوا کنونشن کے خلاف بات کر رہا ہے۔ ان کے ڈپلومیٹس کو اس پر ٹوکنا چاہیے تھا، ان کے فارن آفس کے لوگوں کو صدر کو ٹوکنا چاہیے تھا، لیکن اس پر تو ہمارے صدر نے بھی ان کو نہیں ٹوکا، اوروں سے تو کیا گلہ کریں۔ ہمارے صدر صاحب اس صدر کے مقابلے میں بیان دیتے کہ اوباما کا یہ بیان ان کالڈ فار ہے، ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت، انٹرفیئرنس ہے، اور جنیوا کنونشن کے حوالے سے 1 2 3 یہ دفعات ہے، اس میں کہیں استثناء نہیں ہے۔ اوباما صاحب کو غلط فہمی ہوئی ہے، کم سے کم الفاظ میں ہمارے صدر کو، ہمارے فارن آفس کو یہ بات کہنی چاہیے، لیکن کسی نے یہ بات نہیں کہی۔ غیروں سے تو جو گلہ کرنا چاہیے، جو اپنے آپ کو بہت قاعدے ضابطے کا پابند کہتے ہیں، جو پوری دنیا کے اندر سویلائزڈ لوگوں، کلچرڈ لوگوں، لٹریٹ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، جو ساری دنیا کے اندر جمہوریت کا اور امن عامہ کا ڈول ڈالتے ہیں، اور مختلف حوالوں سے اپنے آپ کو ایک بہتر انسان اور ملت اور قوم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا یہ حال ہے۔ لیکن ہمارے لوگ بھی منہ میں گھنگھنیاں ڈالے بیٹھے۔ وزیر اعظم کو نوٹس لینا چاہیے تھا، صدر کو نوٹس لینا چاہیے۔ اس لیے میں جو بات جہاں سے میں نے شروع کی تھی کہ پچھلے 2-3 دن میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ گفتگو میں، بات چیت میں، وہ جو چینلز کے اوپر مختلف ٹاکس ہوتی ہیں ان کے اندر پس پش چلا گیا، یعنی اس موضوع کو ہم سے چھین لینا چاہتے ہیں اس واقعے اور حادثے کی وجہ سے جو ایک وزیر کے سلسلے میں پیش آیا۔ موضوع لوگوں کے گفتگو کا موضوع تبدیل کر دیا جائے، ان کی سوچ اور اس کی ترجیحات کو تبدیل کر دیا جائے۔ میں خود بھی اتنا وقت اس پر لگا چکا ہوں، یعنی اثر نو لوگوں کو اس کا تعین کرنا ہوگا کہ ریمنڈ ڈیوس اور امریکہ کے ساتھ تعلقات یہ ہمارا قومی سطح پر ایجنڈے پر سر فہرست مسئلہ ہے۔ اس کے نتیجے میں بہت سے معاملات طے ہونے، امریکہ کی غلامی ہمیں کرنی ہے یا اس سے آزادی کی کوئی فکر موجود ہے،
آزادی کی کوئی تڑپ اور کشک موجود، اس سے اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے کون کون سے جتن کرنے ضروری ہیں، کن کن دائروں کے اندر زبان کھولنی ضروری ہے، اور کہاں کہاں فیصلوں کے انتظار میں وقت گزارنا ضروری ہے۔ اس لیے یہ موضوع سب سے اہم موضوع ہے۔ لیکن بھٹی صاحب کے قتل کے نتیجے میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ قتل بھی CIA کے نیٹ ورک کے حوالے سے ہی ہوا۔ جس طرح CIA کے نیٹ ورک نے اور ریمنڈ ڈیوس نے ہمارے 3 جوانوں کو مستقبل کی امیدوں کو شہید کیا ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ قتل بھی انہی کے کھاتے میں جاتا ہے کہ وہ اس ملک میں انارکی بھی پھیلانا چاہتے ہیں، اس ملک میں انڈسپلن، ڈس آرگنائزیشن اور معاشرے کو تہ در تہ جو معاشرہ موجود ہے ان کو الٹنا چاہتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ ہر اداریے کی زینت تھا، ہر روز اس پر کالم ہو رہے تھے، ہر روز اس پر درجنوں ٹاک شوز ہو رہے تھے، وہاں سے یہ موضوع ہٹا کر ایک نیا موضوع دینے کی بات۔ اس لیے ہم جہاں اس کی مذمت کرتے ہیں اور ان وجوہ اور اسباب سے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، وہیں یہ بات بھی کہنے کی جسارت کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے مقتدر حلقوں اور طبقوں کو، ہمارے اہل قلم اور اہل دانش اور بینش کو، ہمارے ملک میں سوچنے سمجھنے والے، فکر رکھنے والے، اپنی رائے کا سلیقے سے اظہار کرنے والے جو لوگ موجود ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ریمنڈ ڈیوس کے معاملے کو سر فہرست رکھا جائے، اور وقتی ارتعاش کے نتیجے میں، جوش و جذبے کے نتیجے میں مذہبی جماعتوں کو کوسنے اور مذہبی لوگوں کے بارے میں چارج شیٹ جاری کرنے سے گریز کیا جائے۔ ویسے مذہبی جماعتیں خاموش نہیں رہیں، سب نے اس میں اظہار خیال کیا۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں، یہ بات میں نے پہلے دن بھی کہی تھی، میڈیا میں جتنی آ سکتی تھی میڈیا میں اتنی آئی بھی تھی۔ اس لیے میرے دوستو، فوری مسئلہ اس وقت یہی ہے، اور میں پھر اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ عدالتوں کو بلا شبہ اپنی کارروائی کرنی اور وہ عمل جاری، اور حکومتیں امریکہ کے ایما پر بعض اقدامات کرنے سے گریزاں اور پیچھے ہٹنے کی طرف نظر آ چکی ہیں۔ حکومتیں اس دباؤ کو قبول کرنے سے وقتی طور پر پیچھے ہٹتی ہوئی محسوس ہوئی ہیں، لیکن ناگزیر ہے کہ عوامی دباؤ کو برقرار رکھا جائے، بڑے پیمانے پر سڑکوں کے اوپر عوام اپنے مظاہرے کو جاری رکھیں، اپنی آواز کو بلند سے بلند تر کریں۔ ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے بھی، عافیہ صدیقی کے حوالے سے بھی، امریکہ کی چیرہ دستیوں کے حوالے سے بھی، اس کے دخل در معقولات کے حوالے سے بھی، یعنی وہی گو امریکہ گو تحریک، اس کو انفرادی دائرے کے اندر اپنی تمام تقاریب میں، خوشی اور غمی کی محفلوں کے اندر موضوع بحث بنائے کہ امریکہ آج کے دور کا ظالم ترین ملک ہے، ایک قوم ہے، ملت ہے، ایک ایسی اینٹیٹی اور اکائی ہے۔ دیکھیے نا، یہ جو اعلان ہو رہا ہے کہ لیبیا کے حالات بہت خراب ہو گئے، لہذا امریکہ اس پر سوچ رہا ہے کہ اس میں مداخلت کرے اور اپنی فوجوں کو بھیجے۔ ہم پہلے دن سے یہ بات کہہ رہے ہیں اور اب پھر دہرانا چاہتے ہیں کہ لیبیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ قابل مذمت ہے۔ قذافی اپنی جان کو بچانے کے لیے سینکڑوں لوگوں کو تہہ تیغ کر چکا ہے، آگ اور خون کی ہولی وہاں پر کھیلی جا رہی ہے، لوگوں کا جینا دو بھر حرام ٹھہرا ہے، لیکن قذافی بھی اب دفاعی جنگ لڑنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے، اور طرابلس کے ایک خاص علاقے کے اندر محدود اور مقید ہو گیا ہے۔ امریکی مداخلت کا کوئی جواز نہیں، اور اگر امریکی مداخلت سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کو زندگی میں، لوگوں نے تو جدوجہد سے زندگی کی تلاش میں لوگ نکلے، آزادی کی تلاش میں لوگ نکلے ہیں، جدوجہد کے نتیجے میں لاشوں کو عبور کرتے ہوئے، خون اپنا گراتے ہوئے، اور کسی بھی لمحے یہ خبر آ سکتی ہے کہ اسی کے قریبی ساتھیوں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ خبریں تو یہ بھی آئی ہیں کہ اس کا دوسرا بیٹا، تیسرا بیٹا، چوتھا بیٹا وہ باغیوں کے ساتھ، یہ مجاہدوں کے ساتھ شامل ہو گیا ہے۔ مجھے نہیں پتا کتنی صحیح یا غلط ہے یہ بات، لیکن یہ کہ قذافی جیسے لوگ بالآخر اپنے آپ کو تنہا پاتے ہیں، دیوار سے لگا ہوا محسوس کرتے ہیں، اور اپنی جان آفری کے سپرد کرتے ہوئے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے ایسے لمحے کے اندر امریکہ سے یہ توقع رکھنا، یعنی بھیڑیے سے یہ توقع رکھنا کہ وہ تحفظ فراہم کرے، اس نے جو کچھ افغانستان میں کیا ہے اور کر رہا ہے،
اس نے جو کچھ عراق کے ساتھ کیا، اس نے جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ کیا، اس نے جو کچھ بھارت کے ساتھ مل کر کشمیریوں کے ساتھ کیا، اور پورے دنیا کے حوالے سے امت مسلمہ کے بارے میں ان کے جو تھنک ٹینکس مسلسل لکھ رہے ہیں اور اپنی حکومتوں کو اس کے لیے آمادہ کر رہے ہیں، اس کے بعد کسی کو اگر یہ توقع ہو کہ طرابلس میں پہنچ کر یا لیبیا کے اندر داخل ہو کر امریکہ لوگوں کے جان مال کو تحفظ دے گا، غلام ابن غلام، یہ پوری امریکہ کے غلاموں کی انجمنیں تھیں جو حسنی مبارک کی شکل میں اور قذافی کی شکل میں وہاں پر بیٹھی ہوئی تھیں، لہذا غلامان امریکہ سے نجات، امریکی قلعوں کی مسماری، امریکی بتوں کا اوندھا گر جانا، جد و جہد کے نتیجے میں معاشرے کے لوگوں کا اٹھ کر کھڑے ہو جانا اور اپنی آزادی کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہونا، یہ تو قابل مبارکباد لمحات۔ میں نہیں کہتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن آگے بھی اگر جد و جہد جاری رہی تو مسلمانوں کے معاشرے میں شریعت کے نفاذ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر مسلمانوں کے معاشرے میں لوگ اگر جان دیتے ہیں تو جنت کی طلب میں جان دیتے ہیں۔ اس فکر سے اپنے آپ کو غلطہ اور پیچا رکھتے ہیں کہ معاشرے کا نظام درست ہو، ظلم سے لوگوں کو نجات ملے، اور ظلم سے نجات اور معاشرے کی درستگی قرآن و سنت کی فرما روائی کے لیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کا، میرا اور آپ کا ایمان بھی ہے، اور اب تو تجربہ اور مشاہدہ اور دنیا کی تاریخ سمٹ کر بھی ہماری مٹھی کے اندر بند ہے۔ جب چاہیں آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر آج اگر امن و آشتی نہیں ہے، آج دنیا میں اگر عورتوں کو ان کے حقوق نہیں ملے، آج دنیا میں اگر ڈسکریمنیشن ہے اور تعصب کی اینکیں لگا کر لوگوں کے بارے میں رائے قائم کی جاتی ہے، تو یہ اس کے باوجود ہے کہ دنیا میں نے سوشلزم بھی دیکھا ہے، کمیونزم بھی دیکھا ہے، نیشنلزم بھی دیکھا ہے، کیپٹلزم اور اس کے تجربات سے بھی دنیا گزری ہے۔ ان تمام تہذیبوں نے، زندگی گزارنے کے ان تمام نظاموں نے اور زندگی گزارنے کے ان تمام طور طریقوں نے انسانیت کے دکھوں میں اضافہ کیا، انسانیت کے زخموں کو مزید رسنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، اور انسانیت کو حیوانیت سے بھی آگے بڑھا کر حیوانوں کو ہاتھ جوڑنے پر کھڑا کر دیا ہے کہ انسانیت وہ کچھ اس لیے یہ ساری تہذیبیں ناکام ہو چکی ہیں، یہ سارے تمدن ڈھلان کے اوپر چل پڑے ہیں، اور یہ سارے نظام ہائے زندگی گزارنے کے طور طریقوں سے عاری ہو چکے ہیں۔ ایک ایسے پس منظر میں، میرا یہ بھی موضوع نہیں ہے، میں نے اشارہ کیا ہے صرف حوالے سے، کہ پچھلے 100 سال کی اگر نہ صحیح 60-70 سال کی بھی تاریخ دیکھی جائے تو یہ تمام ازم، یہ تمام نظریہ ہائے حیات، یہ تمام فلسفے ڈیلیور کرنے کی صلاحیت سے انسانوں کو کچھ دینے، کوئی مہنگائی ختم کر دیتے، کوئی انفلیشن سے نجات دلا دیتے، کوئی ظلم کا نظام ختم کر دیتے، کوئی انسانوں کے چہروں کے اوپر خوشی کے اثرات بکھیر دیتے، کوئی مسرتوں کی دنیا آباد کر دیتے، کوئی جینے اور مرنے کے آداب سکھا دیتے۔ میں نے ایک دفعہ تذکرہ کیا تھا آپ سے، پرانی بات ہے، کوئی 10 سال 12 سال پہلے کی، میں ترکی گیا ہوا تھا، اور استنبول جو سب سے بڑا وہاں کا شہر ہے، وہاں کے استنبول کے کوئی 7-8 جو بڑے اخبارات ہیں، انہوں نے ایک ریسیپشن رکھا تھا جس میں اخبارات کے ایڈیٹرز تھے اور انہی کے تمام اسٹاف کے لوگ تھے، کئی 100 افراد تھے، لیکن صرف انہی کے لیے وہ سیمینار تھا۔ اس زمانے میں یہ بات ہو رہی تھی کہ نجم الدین اربکان، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کہ نجم الدین اربکان اب ڈپٹی پرائم منسٹر ہو گئے ہیں، تو یہ اسلامی تحریکیں جو ہے یہ آگے بڑھ رہی ہیں اور پوری دنیا کے اندر جگہ جگہ نمودار ہو رہی ہیں، مضبوط پیرائے کے اندر اپنے موقف کو پیش کر رہی ہیں، بڑے استدلال کے ساتھ ذہنوں کو مرعوب کر رہی ہیں، بڑے وقار کے ساتھ دھیمے سروں کے اندر آگے بڑھتے ہوئے لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا رہی ہیں۔ وہ جو 8-10 ایڈیٹرز تھے، ان سب نے، یا اس میں سے 4-5 نے 5-5 10-10 منٹ کی تقریر کی اور یہی بات کہی کہ اب جب اسلامی تحریکیں بڑھ رہی ہیں تو آپ بتائیے کہ